بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو کے اندر اسلام میں نیا سال منانے کے حوالے سے اپنی چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضرور بیان کروں گا کہ ہم نے سن 2024 سے کیا سیکھا ہے۔ اس حوالے سے آج کی میری ویڈیو میں گفتگو کی جائے گی۔ آپ سے گزارش اتنی ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ اسلام میں نیا سال منانے کے حوالے سے کوئی مخصوص حکم قرآن یا حدیث میں موجود نہیں ہے، تاہم علماء نے اس موضوع پر مختلف پہلو سے رہنمائی دی ہے۔ اس کا فیصلہ اسلامی اصولوں اور نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 1، نیا سال منانے کا اسلامی جواز۔ اسلامی تقویم ہجری سال مسلمانوں کے لیے ہجری سال کا آغاز ایک یاد دہانی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے کیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہے اور اس پر غور و فکر کرنا نیکی اور ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن اسلامی تقویم کے آغاز پر خاص طور پر جشن منانے یا رسومات ادا کرنے کا کوئی حکم یا ثبوت نہیں ہے۔ غیر اسلامی تقویم گریگورین سال منانا مغربی ثقافت سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس موقع پر غیر اسلامی اعمال جیسے ناچ گانا، آتش بازی، فضول خرچی یا بے حیائی شامل ہوں تو یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ نمبر 2، نیا سال منانے کے نقصانات۔ غیر اسلامی اعمال۔ جشن منانے کے دوران اکثر غیر اسلامی اور غیر اخلاقی کام ہوتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا گیا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنا آپ بھلا دیا۔ نمبر 2، وقت کا ضیاع۔ سال نو کے جشن کے دوران وقت ضائع ہوتا ہے، حالانکہ اسلام وقت کی قدر کرنے اور اسے نیکی کے کاموں میں صرف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، صحت اور وقت۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ نمبر 3، نیا سال اور نیک عمل۔ مسلمانوں کے لیے نیا سال ایک موقع ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کا محاسبہ کریں اور آئندہ زندگی کے لیے نیک ارادے کریں۔ دعا، استغفار اور اللہ سے مدد طلب کرنا بہتر ہے بجائے جشن منانے کے۔ نمبر 4، مبارکباد دینا۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کو نیا سال اچھے انداز میں گزارنے کی دعا کے ساتھ مبارکباد دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مغربی تہواروں کی طرز پر جشن منانا اور ان میں شامل ہونا یہ مناسب نہیں ہے۔ خلاصہ کیا نکلا پھر؟ مسلمانوں کے لیے نیا سال چاہے ہجری ہو یا گریگورین منانے کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ اگر نیا سال دین کے مطابق غور و فکر، دعا اور نیک عمل کا موقع بنے تو یہ درست ہے، لیکن غیر اسلامی رسم و رواج یا مغربی طرز کے جشن میں شامل ہونا یہ ممنوع ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف کہ ہم نے سن 2024 سے کیا سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ لوگوں سے توقعات کم سے کم رکھنے میں آپ کی ہی بھلائی ہے۔ تعلقات آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہے، مگر یاد رکھیں آپ کی زندگی نہیں ہے۔ خوشی کے دن میں کون ساتھ نہیں تھا انسان یہ بھول جاتا ہے، مگر غم کی کالی رات میں کون ساتھ نہیں تھا یہ کبھی نہیں بھولتا۔ لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کریں جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ کریں جس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہو۔ دیکھیں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، خود سے غلطی کا مارجن کبھی نہ چھینیں۔ جن لوگوں کا ساتھ خسارے کا باعث ہو، جتنا جلدی ہو ان سے جان چھڑا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ سانپ کبھی بھی آپ کا پالتو جانور نہیں ہو سکتا۔ نیکی اور بھلائی لوگوں سے اجر کی غرض سے کریں گے تو دکھ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تعلقات محدود رکھیں، احساسات محفوظ رکھیں۔ کسی کو ضرورت سے زیادہ اپنے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ دستبردار ہونا بہت مشکل ہے، مگر جہاں دستبردار ہونا پڑے وہاں چور دروازوں سے گھس کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
جتنا جلدی ہو، جتنا جلدی، جتنی جلدی ممکن ہو نکل جائیں۔ شکریہ۔